اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 139 پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرنے والے کا حکم۔ سب و شتم کرنے والے کا حکم۔ سب و شتم ہوتا گالیاں دینا، نعوذ باللہ کا کریم علیہ السلام کی توہین کرنا، توہین رسالت کہہ لیں سیدھی طرح۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اس سوال کے جواب میں ہم شفا سے امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصریح نقل کر دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جان لیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ ہر وہ شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گالی بکے یا آپ کی ذات اقدس کو عیب لگائے یا آپ کی ذات اقدس یا نسب شریف یا دین متین یا آپ کی کسی صفت اور خصلت میں نقص ثابت کرے یا آپ پر تعریض چوٹ کرے یا آپ کو کسی شے کے ساتھ تشبیہ دے بطور گالی ہے یا آپ کو عیب لگانے یا آپ کی شان کم کرنے یا پست کرنے اور آپ کو عیب لگانے کے وہ آپ کو گالی دینے والا ہے، اس کا حکم گالی دینے والے کا حکم ہے، اسے قتل کیا جائے گا، جیسے کہ ہم عنقریب بیان کریں گے۔ اس کا مطلب میں ہم کسی قسم کا استثناء نہیں کرتے اور نہ ہی اس میں شک کرتے ہیں۔ صراحتاً سب و شتم ہو یا اشارتاً، اس طرح جو شخص لعنت کی نسبت آپ کی طرف کرے یا آپ کے خلاف بد دعا کرے یا آپ کے نقصان کی آرزو کرے یا بطور ذم آپ کی طرف ایسی چیز کی نسبت کرے جو آپ کے منصب رفیع کے لائق نہیں ہے یا بغیر کسی مقصد کے آپ کی نسبت ہلکا قابل ترک جھوٹ اور ناپسندیدہ کلام زبان پر لائے یا آپ کی ذات اقدس پر بطور ابتلاء اور امتحان جو حالات طاری ہوئے ان کا طعنہ آپ کو دے یا آپ پر جو بعض بشری عوارض طاری ہوئے جن کا طاری ہونا آپ پر جائز تھا، ان کی وجہ سے آپ پر اعتراض کرے۔ یہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اس وقت تک کے علماء اور ائمہ کرام کا اجماعی فتویٰ ہے، فیصلہ ہے کہ ابو بکر بن منذر نے فرمایا، جمہور اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اسے قتل کیا جائے گا۔ اس کے قاتلین میں امام مالک بن انس، امام لیث، احمد اور اسحاق ہیں اور یہی امام شافعی کا مذہب ہے۔ قاضی ابو الفضل فرماتے ہیں یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مقتضا حیان حضرات کے یہ حیان لکھا مقتضا ہے، ان حضرات کے نزدیک اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس طرح امام ابو حنیفہ، ان کے شاگردوں سفیان ثوری، اہل کوفہ اور امام اوزاعی نے مسلمانوں کے بارے میں کہا، لیکن انہوں نے فرمایا یہ ارتداد ہے۔ ایسا ہی فتویٰ ولید بن مسلم نے امام مالک سے نقل کیا۔ امام تبری نے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں سے ایسا ہی فتویٰ اس شخص کے بارے میں نقل کیا ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص سے شان کی یا آپ کی تکذیب کی یا آپ سے برات بے تعلقی کا اعلان کیا۔ حضرت امام سحنون نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی وہ مرتد ہے اور اس کا حکم وہی زندیق والا ہے۔ تمام وہ حقوق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب اور متعین ہیں، یعنی آپ کی خدمت اور تعظیم و توقیر وغیرہ، تو وہ کتاب و سنت میں مذکور ہیں اور اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا حرام قرار دیا ہے اور مسلم امہ کا اجماع ہے کہ جو مسلمان آپ کی شان میں تنقیص کا مرتکب ہو اور آپ کو گالی دے اسے قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ یہ بھی فرمایا وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، تمہارے لیے جائز نہیں تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے اور نہ یہ کہ ان کے بعد ان کی ازواج سے کبھی بھی نکاح کرتے، بے شک اللہ کے نزدیک یہ عظیم جرم ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تعریض چوٹ کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، یوں کہو انظرنا اور توجہ سے سنا کرو۔
ابھی ایک آیت کا ترجمہ بیان ہوا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے۔ مومن کو بلا سبب شرعی قتل کرنے والے کے بارے میں بھی اسی طرح فرمایا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطلب قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منافقین کے بارے میں ارشاد ہے، ترجمہ لعنت کیے گئے ہیں جہاں ملیں پکڑ لیے جائیں اور چن چن کر قتل کیے جائیں۔ یہ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جنگ کرنے والے کافروں اور ان کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان کے لیے دنیا میں رسوائی یعنی قتل ہے۔ بعض اوقات قتل بمعنی لعنت آ جاتا ہے، جیسے فرمایا قاتل الخراسون، قتل کیے جائیں دل سے گھڑنے والے۔ ایک جگہ فرمایا قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے وہ کہاں سر جھکائے گرے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے۔ یہ وجہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے اور مومنوں کو ایذا دینے میں فرق نہیں ہے۔ مومنوں کو ایذا دینے کی سزا تو قتل سے کم بھی ہے، مثلا مارنا اور عذاب دینا، لہٰذا اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والے کی سزا اس سے سخت ہونی چاہیے اور وہ قتل ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے جب تک آپ کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، یعنی جب تک کہ آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ایمان کی نفی کی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سے اپنے دل میں کبیدگی پیدا کرے اور آپ کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، تو جو شخص آپ کی تنقید کرے وہ تو اس سے بھی کیا گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ اعمال کی بربادی کا سبب کفر ہے اور کافر کو قتل کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ منافقین کے بارے میں فرمایا اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو وہ ہدیہ پیش کرتے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا، پھر فرمایا انہیں جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان منافقین میں سے بعض وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان میں ہر بات سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم صرف دل لگی اور کھیل کرتے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا تم نے ایمان ظاہر کرنے کے بعد کفر کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کافر تم کا مطلب یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ باتیں کہہ کر کافر ہو گئے۔ ایمان کا اجماع کا ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ آثار سے اب بات ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی کہ شیخ ابو عبداللہ احمد بن محمد بن غلبون نے انہوں نے شیخ ابو ذر ہروی سے بطور اجازت روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ابو الحسن دارقطنی اور یہ حضرات جو ہیں محمد بن نوح نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے کہا کہ آگے یہ پوری حدیث کے راوی تسلسل سے چلتے آ رہے ہیں۔ دادا محمد بن باقر بن علی بن حسین سے امام محمد باقر نے اپنے والد امام زین العابدین سے، انہوں نے اپنے والد سیدنا حسین بن علی سے، انہوں نے اپنے والد سیدنا علی بن ابی طالب سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پوری سند انہوں نے بیان کی ہے، جس نے کسی نبی کو گالی دی اسے قتل کرو اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اسے مارو۔ حدیث صحیح میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کعب بن اشرف کے لیے کون ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے۔ دوسرے مشرکوں کے برعکس اسے دعوت کے بغیر آپ کے بھیجے ہوئے صحابی نے قتل کر دیا۔ آپ نے قتل کے حکم کی علت یہ بیان کی کہ وہ آپ کو ایذا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا قتل شرک کی بنا پر نہیں بلکہ ایذا رسانی کی بنا پر ہے۔ اسی طرح آپ کے ابو رافع یہودی کے قتل کا حکم دیا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا تھا، یعنی نبی کو جو ایذا دیتا ہے اس کو قتل ہی اس کا حکم ہے۔ یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہو گیا، اور آپ کے خلاف دشمنوں کی امداد کرتا تھا۔ اس طرح آپ نے فتح مکہ کے دن ابن قتل اور اس کی 2 لونڈیوں کے قتل کا حکم صادر فرما دیا۔
یہ لونڈیاں اپنے گانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کیا کرتی تھیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو ہمارے دشمن کے لیے ہمیں کفایت کرے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں یہ خدمت انجام دوں گا، چنانچہ انہوں نے شخص کو قتل کر دیا۔ تو ابن حطل وہ شخص ہے جو کعبے کے غلاف کے پیچھے جا کر چھپ گیا، آ کے عرض کی حضور وہ تو کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپ گیا۔ فرمایا کعبے کا غلاف بھی آج اسے نہیں بچا سکتا، وہیں جا کر اسے قتل کر دو جس کو کعبے کا غلاف بھی نہ بچا سکے۔ تو آج ہمارے ہاں کس قسم کے جو ہیں وہ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں مرزائیوں کی طرف سے، اور گستاخان رسول جو ہیں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ وہ اس قسم کے لوگوں کی امداد کرنے کی بجائے ان کو پھانسی کے تختے پر پہنچائیں، ان کے قتل کو جائز قرار دیں اور ان کو قتل کروائیں اور ان کو پھانسی کے تختے پر پہنچائیں، تاکہ اہلیان اسلام اور تمام مسلمانوں کے سینے جو ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے جو بھڑک رہے ہیں اس تکلیف کی وجہ سے وہ ٹھنڈے ہو جائیں، ان کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکون پہنچے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی ایک جماعت کو قتل کرنے کا حکم دیا جو آپ کو ایذا دیا کرتی تھی اور گالیاں دیا کرتی تھی، جیسے نضر بن حرث اور عقبہ بن ابی معیط۔ فتح مکہ سے پہلے اور بعد کافروں کی ایک جماعت کے قتل کا حکم دیا، وہ سب قتل کیے گئے سوائے ان کے جو قابو میں آنے سے پہلے اسلام لے آئے۔ امام بزار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عقبہ ابن معیط نے پکار کر کہا اے گروہ قریش، مجھے کیا ہے کہ میں تمہارے درمیان قید کی حالت میں قتل کیا جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے کفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء کے سبب تجھے قتل کیا جائے گا۔ محدث عبد الرزاق نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب و شتم کا ارتکاب کیا۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو ہماری طرف سے ہمارے دشمن کے لیے کافی ہو؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں اس کے لیے کافی ہوگا۔ انہوں نے اسے مقابلے کے لیے طلب کیا اور اسے جہنم رسید کر دیا۔ یہ بھی روایت کیا کہ ایک عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا کون ہماری طرف سے اس دشمن عورت کے لیے کفایت کرے گا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کی طرف نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولا۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ ابن قانے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے اپنے باپ کو آپ کے بارے میں ایک کبھی بات کہتے ہوئے سنا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار نہیں گزری، یہ آپ کی طرف سے تائید تھی، ورنہ آپ انہیں زجر و توبیح کرتے۔ یہاں تک کہ باپ بھی اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے تو اسے بھی قتل کر دو، بیٹا کرے تو بیٹے کو قتل کر دو۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی محبت سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پکی اور سچی محبت عطا فرمائے جس طرح صحابہ نے کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجر بن ابی امیہ کو یمن کا امیر مقرر کیا ہوا تھا۔ انہیں اطلاع ملی کہ وہاں ایک عورت مرتد گانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتی ہے۔ انہوں نے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا اور اگلے دانت توڑ دیے۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا اگر تم نے اسے مذکورہ بالا سزا نہ دی ہوتی تو میں تمہیں حکم دیتا کہ اسے قتل کر دو، کیونکہ انبیاء کرام کی توہین کی بنا پر حد سزا دوسری سزاؤں جیسی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی سزا صرف قتل ہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ ختمہ کی ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب ہوتی ہے توہین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ہماری طرف سے اسے سزا دے؟ اس کی قوم کے ایک صحابی نے کہا میں اسے سزا دوں گا۔ وہ اٹھے اور اسے قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا اس عورت کے بارے میں دو مینڈے ایک دوسرے کو سینگ نہیں ماریں گے، دو مینڈے ایک دوسرے کو سینگ نہیں ماریں گے، یعنی دو فریق آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
یہ اس لیے فرمایا تاکہ کہیں اس صحابی کی وجہ سے دو گروہ آپس میں لڑ نہ جائیں کہ وہ انہوں نے ہماری عورت کو قتل کر دیا ہے، تو اس پر سرکار نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی کے بیٹے کی ماں جو کہ لونڈی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، وہ صحابی اس کو منع کیا کرتے تھے، لیکن وہ باز نہ آتی۔ ایک دن اس نے پھر وہی خبیثانہ حرکت شروع کر دی، نابینا صحابی نے اسے قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے اس کا خون رائگاں قرار دیا، یعنی وہ اسی لائق تھی۔ حضرت ابو برزہ اسلمی کی حدیث میں ہے کہ میں ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ ایک مسلمان شخص پر ناراض ہوئے۔ قاضی اسماعیل اور متعدد ائمہ نے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ اس شخص نے حضرت ابو بکر صدیق کو گالی دی۔ امام نسائی کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو برزہ اسلمی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس حاضر ہوا، آپ نے ایک شخص کو کوئی سخت بات کہی، اس نے بھی پلٹ کر وہی بات کہی۔ میں نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، مجھے اجازت دیجیے کہ اس کا سر قلم کر دو۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ حد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ آپ کے گستاخ کو قتل کیا جائے گا۔ قاضی ابو محمد بن نصر فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں کسی نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مخالفت نہیں کی۔ ائمہ دین نے ایک حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے کے قتل پر استدلال کیا ہے، خواہ کسی بھی طریقے سے آپ کو ناراض کرے یا آپ کو اذیت دے، آپ کو گالی دے۔ سبحان اللہ۔ اس کی تائید حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے اس مکتوب سے ہوتی ہے جو انہوں نے کوفہ میں اپنے عامل کو لکھا۔ عامل نے اس شخص کو قتل کرنے کے سلسلے میں مشورہ طلب کیا تھا جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گالی دی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عامل کو لکھا کہ کسی مسلمان مرد کو کسی بھی انسان کو گالی دینے کی بنا پر قتل کرنا حلال نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے۔ جو آپ کو گالی دے اس کا خون حلال ہے۔ ہارون رشید نے امام مالک سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، تو اور یہ بھی بیان کیا کہ فقہائے عراق نے اسے کوڑے لگانے کا فتویٰ دیا۔ امام مالک ناراض ہوئے اور فرمایا امیر المومنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیے جانے کے بعد اس امت کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو شخص انبیاء علیہ السلام کو گالی دے گا اسے قتل کیا جائے گا۔ یہاں تک ہمارا سبق ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسی عظیم ہستی جو ہیں وہ بھی اس بات کا فتویٰ دے رہی ہیں۔ وہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ جو شخص آقا کریم علیہ السلام کو تکلیف دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، گالی دیتا ہے، وہ شخص واجب القتل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہماری سلیبس کی یہ کتاب مکمل ہو گئی ہے۔